بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا الرویبضہ قیل وما الرویبضہ قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں پر بہت سارے ایسے سال آئیں گے جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، اور سچے آدمی کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے آدمی کو سچا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت والا سمجھا جائے گا، اور خائن آدمی کو امانت والا سمجھا جائے گا۔ اور اس میں رویبضہ یہ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ تو پوچھا گیا کہ رویبضہ کیا ہے، رویبضہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ نااہل اور بے عقل آدمی جو لوگوں کے اہم معاملات میں رائے زنی کرے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں چند امور پر بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کی گئی کہ سنوات خداعات، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے، اہل زمانہ جو ہوں گے کہ وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، ہر طرف دھوکہ ہوگا۔ بہت سارے سال ایسے پائے جائیں گے جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اور آج کے اس معاشرے میں آج کل جو ہمارے حالات سامنے ہیں، موجودہ حالات کو دیکھا جائے کہ اس میں ہر طرف ہمیں دھوکہ ہی نظر آتا ہے۔ اور یہ دھوکہ جو ہے صرف عام لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اہل علم لوگوں کی طرف سے بھی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اب عام لوگ تو دھوکہ دیتے ہی اپنے معاملات میں دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اب دیندار جو پگڑی والے داڑھی والے وہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ سنت کے ساتھ بدعت کو ملا لیتے ہیں، اور دین کے ساتھ غیر دین یعنی باہر کے معاملات، باہر کی باتوں کو دین میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب یہ غیر دین کے ساتھ ملا کر سامنے لائی جاتی ہے اور سنت کے ساتھ بدعت کو سامنے لایا جاتا ہے، تو عام جو انسان ہے، عام جو بندہ ہے، تو وہ تو اس میں پریشان ہونا ہی ہے۔ وہ تو اس میں پریشان ہوگا کہ آیا اس میں سنت کون سی ہے، بدعت کون سی ہے۔ تو اس کے لیے اس میں دھوکے میں یعنی جو اصل جو سنت اور بدعت ہے، اس میں امتیاز کرنا اور اس کو فرق کرنا یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سارے سال ایسے پائے جائیں گے جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، اور موجودہ دور میں دھوکے ہی دھوکے ہر طرف سے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ میں کی گئی، یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب، کہ جھوٹے آدمی کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے آدمی کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اب اس دور میں دیکھا یعنی وہ اس وقت ایسے ہوگا کہ جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ سوچیں گے کہ ہم کس پر اعتماد کریں، ہم کس کی بات کو سچا سمجھیں۔ تو یہ جب باتیں آئیں گی تو ہر ایک بندہ مشکوک بن جائے گا، ہر ایک بندہ دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جب اس طرح کے معاملات آئیں گے جو سچے ہوں گے، اب ان کے بارے میں بھی یہ گمان کیا جائے گا کہ پتہ نہیں یہ آگے والا جو بندہ ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہوگا کہ جو سچے لوگ ہوں گے ان کو بھی جھوٹوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا، اور جھوٹا جو ہوگا وہ اپنے مکر و فریب سے آگے والے بندوں کو مطمئن کر کے خود کو سچا ثابت کر دے گا۔ اور یہ اس طرح پایا جائے گا کہ یعنی جھوٹے آدمی اور سچے کا امتیاز کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ موجودہ دور میں آپ اس حالات میں دیکھیں کہ اسرائیل اور آپ امریکہ کو دیکھیں کہ امریکہ نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم جو ہے بڑے امن والے لوگ ہیں، ہم بڑے امانت دار لوگ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف خصوصاً جو پگڑی والے جو علماء ہیں، جن کی داڑھی ہیں، ان کو ہمیشہ یہ ظاہر اور یہ باور کروایا گیا ہے کہ یہ جو قوم ہے، یہ جو علماء ہیں، یہ جو مسلمان لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ ہمیشہ پورے ہر ایک کو اس بات کا علم ہے کہ ہمیشہ علماء کو دہشت گردی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس دور میں آپ خود دیکھیں یعنی وہ خود تو جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے باقی سب لوگوں کو اس بات پر مطمئن کیا کہ واقعی علماء جھوٹے ہیں، دہشت گرد ہیں۔ آپ اس دور میں دیکھیں کہ فلسطین پر کس طرح اسرائیل اور امریکہ ظلم کر رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، ان کی عورتوں پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا۔ یعنی اتنا بڑا ظلم کر کے پھر بھی وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں، دہشت گرد جو ہے وہ اہل مدارس اور علماء ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو آخری زمانے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا
کہ دیکھیں وہی بات سامنے آ گئی کہ اس دور میں جو جھوٹے لوگ ہیں اصل میں تو ہیں وہ اسرائیل والے، امریکہ والے جھوٹے لوگ، لیکن علماء کو کہا جاتا ہے کہ یہ علماء جو یہ جھوٹے ہیں، یہ دہشت گرد ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اور تیسرے نمبر پر جو بات کی گئی کہ خائن اور امانت دار میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، یعنی یہی معاملہ ہوگا کہ اس میں خیانتیں اتنی بڑھ جائیں گی، اتنی زیادہ ہو جائیں گی، تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان دونوں آدمیوں میں سے خائن کون سا اور امانت دار کون سا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور مجھے دوسری بات کا انتظار ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں امانت کو رکھ دیا گیا ہے اور لوگوں نے قرآن و سنت کو سیکھا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کے اٹھ جانے کا ذکر فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امانتیں اس طرح اٹھیں گی کہ رات کے وقت جب بندہ سوئے گا تو سونے کے بعد یہ ہوگا کہ اس کے دل سے امانت اٹھ جائے گی اور اس کا اثر صرف اس کے اوپر ایک دھبے کی طرح ہوگا۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ اس سے وہ سوئے گا اور سونے کے بعد پھر اس سے اس طرح امانت اٹھا لی جائے گی، اور اس کا اثر اب صرف اتنا ہوگا کہ کوئی شخص اپنے پاؤں پر کوئی چنگاری گرا دے، اور گرانے کے بعد جو ایک آبلہ اس کے پاؤں پر نظر آتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے لیکن اندر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس امانت کے اٹھ جانے کا صرف اثر اتنا ہی اس آبلے کی طرح رہ جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس طرح امانتیں اٹھتی جائیں گی۔ اور اس دور میں دیکھیں، اچھا آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جب صبح کے وقت لوگ خرید و فروخت کریں گے، لوگ بیع کرنے لگیں گے، تو اس وقت وہ امانت دار لوگوں کو ڈھونڈیں گے کہ ہمیں کہاں امانت دار بندہ ملے گا، ہمیں کہاں امانت دار بندہ ملے گا، اور وہاں پر کوئی بتائے گا کہ فلاں قبیلے کے اندر وہ جو شخص پایا جاتا ہے نا وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے۔ یعنی امانت دار لوگوں کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ اس طرح بتایا جائے کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص یہ امانت دار ہے، اس کے علاوہ باقی جو امانت دار لوگ نہیں ملیں گے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چوتھی بات اس حدیث مبارکہ میں فرمائی وہ یہ بات ہے کہ رویبضہ یہ لوگوں کی جو نمائندگی کریں گے۔ اب رویبضہ کس کو کہا جاتا ہے؟ رویبضہ یہ ناقابل نااہل لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرما دی کہ الرجل التافہ، جس شخص کے اندر عقل کم ہو، جس کے اندر عقل کم پائی جاتی ہو، اور الفویسق کو اس کی تفسیر یوں بھی کی گئی ہے کہ جو گناہ گار اور جو گناہوں میں مبتلا بندہ ہوگا۔ اس دور میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی معاملات ہیں ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یعنی اس دور میں جو قاضی ہمارے ہیں، جو ہمارے فیصل بنے ہوتے ہیں، جو ہمارا فیصلہ کرتے ہیں، اکثر ایسے ہی لوگ جو خود گناہ گار ہوتے ہیں، نہ ان کے چہروں پر داڑھی ہوتی ہے، نہ خود وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کے سروں پر کبھی ٹوپی ہوگی، خود گناہوں میں مبتلا ہوں گے لیکن باقی لوگوں کے معاملات کو طے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق چوتھی جو بات ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو رویبضہ یعنی جو نااہل لوگ ہوں گے، ان کے پاس لوگوں کے معاملات پائے جائیں گے۔